الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ کی بارگاہ میں صرف کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ مشیت کی نظر کوالٹی پر ہوتی ہے. کون آدمی کیسا ہے، اس کا کام کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اور یہی وہ منزل ہے، یہی وہ اسٹیج ہے کہ بڑے سے بڑے انسانوں کا پتھر دل پانی پانی ہوتا نظر آتا ہے. زبانوں کی اور بولنے والوں کی جو بولتی ہے وہ یہاں بند ہو جاتی ہے. انسان کے دعوے اس منزل پر بیکار ہو جاتے ہیں. کیوں کہ سارا معاملہ اللہ سے ہے. اور دیکھنا یہ ہے اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے قلب و نظر کا فتویٰ کیا ہے. بعض مسئلے اور فتوے تو کتابوں میں لکھے ہوئے، فتاوا مسائل ہم کتابوں سے طلب کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کرتا ہوں، ایک ایسا فائل پیش کرتا ہوں جس میں آپ کے سارے مسائل کا جواب مل جائے گا. اور وہ آپ کا اپنا دل ہے. پوچھئے اپنا آپ کا کانشس ہے، آپ کا اپنا ضمیر ہے. اس سے پوچھئے کہ اے دل تو بتا، ہم نے نماز پڑھی تو کس کے لیے پڑھی، روزے رکھے تو کس کے لیے رکھے، صدقہ کیا تو کس کے لیے کیا، خیرات کی تو کس کے لیے کی. میرے عزیزوں، میرے دوستو، سارا مسئلہ انسان کا جو اپنا ضمیر ہے، انسان کا جو اپنا دل ہے، اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے. آج کی یہ مجلس آپ جانتے ہیں کہ نئی مجلس نہیں ہے میرے لیے. خدا کا شکر ہے کہ 17 سال ہو گئے. 17 سال سے اس گھر میں مختلف اوقات میں مختلف مجلسیں ہوتی رہیں، اور 1981 کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور ربیع الاول شریف اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ہے. آپ کا یہ مسافر تھکا ہارا اور تھکا ماندہ
آپ کی خدمت میں اور اس مبارک مجلس میں حاضر ہو گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، محبت اور عقیدت کی بنیاد ایسی ہے کہ کبھی کبھی آدمی منزل پر پہنچ کر بھی منزل سے بے خبر نظر آتا ہے۔ مکے میں جانے والوں، مدینہ طیبہ کی گلیوں کا طواف کرنے والوں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والوں، کبھی تم نے یہ سوچا بھی ہے اے عرفات کے میدان میں لاکھوں انسانوں کے گروپ میں، لاکھوں انسانوں کی یہ جو فوج ہے عرفات کے میدان میں، کبھی تم نے سوچا، کبھی غور کیا کہ یہاں کتنے آدمی حاضر ہیں اور کتنے غیر حاضر ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، حاضری کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مکے میں جا کر کے بھی مکے سے غیر حاضر ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مکے میں نہیں ہے لیکن پھر بھی مکے میں حاضر ہیں۔ اصل میں حاضری اور کسی مقام پر جانا، منزل مقصود پر پہنچنا، اس کا دار و مدار انسان کی اپنی محبت اور اپنی ارادت پر ہے۔ میرا اپنا حال یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں موریشس سے جاتا ہوں۔ موریشس میں جب بھی آیا تو یہی معلوم ہوا کہ میں یہی رہتا ہوں، کبھی مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں موریشس سے چلا گیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہزاروں میل دور رہتا ہوں یہاں سے یو کے میں، اور اب بھی ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کی دعوت پر میں ڈربن حاضر ہوا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بتانا یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں اپنی محبت، عقیدت اور ارادے کے ساتھ زندہ ہے، انشاءاللہ اس جہان میں بھی وہ زندہ رہے گا۔ اور جو آدمی یہاں مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئک ولا الہ اولئک، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسی مجلس دیکھی ویسی بات کر لی، جیسا موقع دیکھا ویسے ہی گفتگو کر لی، جیسا ماحول دیکھا ویسے ہی بدل گئے، تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مکسچر تو دنیا میں چل سکتا ہے۔ یہاں آپ کو مختلف قسم کے ماحول اور مختلف قسم کی سوسائٹیاں مل سکتی ہیں۔ یہاں ہر سوسائٹی میں انسانوں کی کھپت ممکن ہے۔ یہاں ڈبل مائنڈڈ بھی لوگ ملیں گے، ڈبل فیس بھی ملیں گے، جن کی دو زبانیں ہوں گی وہ بھی ملیں گے، جن کے دو دل ہوں گے وہ بھی ملیں گے۔ یہ دنیا ایک تماشا ہے اور یہاں ایسے انسانوں کی کمی نہیں، لیکن آخرت میں تم کو ایسے انسان نہیں ملیں گے۔ آخرت میں کیا کرو گے؟ آخرت میں تو پیورٹی ہے۔ آخرت میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس کی جو منزل ہوگی وہی ہوگا۔ مومن مومن میں ہوگا، منافق منافق میں ہوگا، کافر کافر میں ہوگا۔ یوں سمجھ لو کہ جس کا جو فیس ہوگا وہ اسی فیس میں جا کر ملے گا، جس کا یہاں جو کلر ہوگا وہ اسی کلر میں جا کر ملے گا، جس کا یہاں جو نیچر ہوگا وہ اسی نیچر میں جا کر ملے گا، جس کی یہاں جو ہیبٹ ہوگی وہ اسی ہیبٹ میں جا کر ملے گا۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت کامیاب ہے۔ اچھا صاحب، وہ کیا کامیاب ہے؟ یہی نہیں کہ اس کے پاس بہت سے مکانات ہیں، جی بہت اچھا بزنس ہے، فلاں آدمی بہت کامیاب ہے۔ یہی کہ اس کے پاس خوشامد کرنے والے آدمیوں کی کمی نہیں۔ دنیا کے لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر کامیابی اس کا نام ہے تو پھر کہنے دو کہ فرعون بھی کامیاب تھا، ہارون بھی کامیاب تھا، شداد بھی کامیاب تھا، ابو جہل بھی کامیاب تھا، عتبہ بھی کامیاب تھا، ابو لہب بھی کامیاب تھا۔ ارے کامیابی اگر اس کا نام ہے
تو آج کی دنیا کا کافر وہ بھی کامیاب ہے، لیکن سنو جس کو تم کامیابی کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ادیون ہے، یہ افیون ہے، یہ زہر ہے جو انسانوں کے دماغ کو خراب کر رہا ہے۔ ارے جس دن موت کا پیمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، جس دن موت کا جام اسرائیل لے کر سامنے آئے گا تو پتا چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکامیاب ہے۔ اس لیے میں ان باتوں کو سنتے سنتے بہت بے چین ہو جاتا ہوں۔ جی فلاں آدمی بہت کامیاب ہے، اچھا صاحب وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو اور کامیاب کرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس منزل میں کامیاب ہے۔ اللہ اللہ سنو، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، الہ العالمین، الہ اللہم ارزق شہادتی فی سبیلک، اے اللہ شہادت میرا مقدر کر دے تو اپنے راستے میں اور اپنی راہ میں۔ میں دنیا سے اس طرح نہیں جانا چاہتا، میں شہید ہو کر جانا۔ وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اے اللہ میری موت کو اپنے رسول کے شہر میں کر دے۔ اے دیکھیے کامیابی کی راہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ، ان کا جو عشق جوش میں آیا تو انہوں نے عرض کیا، عرض کیا کہ یہ سر ہو اور وہ سنگے در، وہ سنگے در ہو اور یہ سر ہو اور وہ سنگے در۔ فرماتے کہ میرا سر ہو اور محمد رسول اللہ کے دروازے کا پتھر ہو، یہ سر ہو اور وہ سنگے در، وہ سنگے در ہو اور یہ سر، رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب یہ دل میں ٹھانی ہے، رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب یہ دل میں ٹھانی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں زمیندار آدمی ہوں۔ اعلیٰ حضرت معمولی آدمی نہیں تھے، زمیندار تھے۔ اسی لیے میرے دوستو آج کی دنیا میں دین کی خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دینداروں کے پاس کافی پیسہ ہو، دولت ہو۔ اگر دینداروں کے پاس دولت اور پیسہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں خدمت دین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج دینداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں زمیندار ہوں، میرا دل ہندوستان تو ہندوستان، فرماتے ہیں کہ مکے میں بھی میں مرنے کو نہیں چاہتا، میں تو مدینے میں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، ہندوستان تو ہندوستان ہے، ارے مکے میں بھی میں نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں مجھے موت آئے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت یہ تو فرمائیے کہ آپ جو مکہ معظمہ گئے تو آپ نے کیا کیا وہاں؟ مکہ معظمہ میں آپ کا حج آپ کو مبارک ہو، تو ساری باتوں کا جواب اعلیٰ حضرت نے کیا دیا سنیے۔ عرض کرتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اے پوچھنے والو حج کی بات کیا پوچھتے ہو؟ ارے حج بھی تو انہی کے طفیل ہے۔ ہوتے کہاں خلیل کہاں کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل کہاں کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک دل، اور روشن انہی کے نام سے پتلی حجر کی ہے۔ یہ سنگ اسود کا جو یہ پیس اور ٹکڑا جو روشن ہے تو روشن انہی کے نام سے پتلی حجر کی ہے۔ تو ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ میرے دوستو پھر کیا؟
عرض کرتے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ارے مراد یہ ہے کہ طالب مطلوب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، منزل یہ ہے کہ عاشق معشوق کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ جس آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا رزلٹ دنیا میں سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ رزلٹ جس کی جو نیت ہوگی، جس کی جو مراد ہوگی، وہ مراد کے مطابق دنیا میں سب کچھ پا لے گا۔ قیامت میں آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، میں بہت سنا چکا ہوں، جامع مسجد میں بھی اور یہاں بھی۔ قیامت میں ایک شخص آئے گا، عرض کرے گا الہ العالمین، رب فرمائے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں، جاؤ لے جاؤ اس کو۔ وہ کہے گا الہ العالمین میں تو بہت صدقہ و خیرات کرتا رہا ہوں، بہت لاکھوں روپے میں نے تیری بارگاہ میں خرچ کیے، تو میں زندگی بھر صدقہ و خیرات کرتا رہا ہوں، دین کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور پھر تو مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے رہا ہے۔ رب فرمائے گا ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیا، تم نے بہت کام کیا، مگر کس لیے؟ مقصد یہی تھا نا کہ دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو جائے، لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے۔ سنیے ایک بات نوٹ کر لیجیے، لوگوں کا سمجھنا کہ یہ بہت بڑا سخی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھائی ایک آدمی جب سخاوت کرے گا تو لوگ اس کو سخی سمجھیں گے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھے گا لوگ اس کو نمازی سمجھیں گے، ایک آدمی دین کی خدمت کرے گا لوگ اس کو دین کی خدمت کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج اس میں ہے کہ سخاوت کرنے والے کی نظر میں دنیا ہو، دنیا کی شہرت ہو، اس ذلیل دنیا کی عزت اس کی نظر میں ہو، یہ ہے جہنم میں جانے کا راستہ۔ باقی تو ظاہر ہے کہ جو دین کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین ہی نہیں دے گا بلکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دے گا۔ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں، مولانا ہم بہت پریشان ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کھانا ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ پانی ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، کپڑا ملتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب جو پریشانی ہے تو یاد رکھو، پریشانی بندے مومن اگر خوش ہو تو پھر بھی برکت ہے، اور اگر وہ غم میں ہو تو پھر بھی برکت ہے، کیونکہ اگر وہ خوش ہوگا تو خدا کا شکر ادا کرے گا، اور اگر وہ غم میں ہوگا تو صبر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو دونوں طرح سے خدا کی نعمت اس کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ اس کو نعمت دے گا تو وہ شکر ادا کرے گا، خوب شکر، نمازیں پڑھے گا، اور اگر اس کو غم اور مصیبت ہوگی تو وہ صبر کرے گا، تو دونوں حال میں اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کرے گا۔ وہ شکر کرے گا تو پھر بھی اس کا رتبہ زیادہ ہوگا، وہ صبر کرے گا تو پھر بھی اس کا رتبہ زیادہ ہوگا۔ ارے مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مومن ہر حال میں نعمت سے خالی نہیں، وہ صبر کرے گا تو پھر بھی اس کو نعمت ہے، اور شکر کرے گا تو پھر بھی اس کو نعمت ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھو کہ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک بات اور بھی سن لو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قریب رہ کر کے بھی دور ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو دور رہ کر کے بھی قریب ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ بتاؤ اب آپ کیا کہیں گے؟ یہاں تو میرے دوستو ہر سال، یہ میں نہیں کہتا کہ ہر سال نہ جائیے، خدا آپ کو توفیق دے، کہ ہر سال لوگ مدینہ طیبہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ارے ہر سال اللہ آپ کو مبارک کرے، مگر یہ تو سوچو اور غور کرو، اور کبھی کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ ارے ہم مدینے سے دور ہیں مگر مدینے والا ہم سے دور نہیں۔ جب مدینے والا ہم سے دور نہیں ہے تو الحمدللہ جہاں بھی ہم ہیں وہی مدینہ ہے۔ اللہ نہ بندہ مومن اپنی ارادت اور محبت کی وجہ سے اپنی منزل کو مدینہ بنا لیتا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے کبھی سرکار دو عالم کی زیارت نہیں کی، لیکن حال یہ ہے کہ اویس قرنی کی یاد مدینہ طیبہ میں ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ اپنا سلام بھیج رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پیغام بھیج رہے ہیں۔
تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات ساری ارادت کی ہے کہ کوئی آدمی قریب رہ کر کے بھی دور رہتا ہے اور کوئی آدمی دور ہو کر کے بھی قریب رہتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ آج میں اس جگہ بیٹھا ہوا ہوں جہاں 17 سال سے میں آیا. موریشس میں کتنے طوفان آئے، کتنے انقلاب آئے، کیا کیا باتیں ہوئی، وہ سب آپ کو معلوم ہے، لیکن الحمدللہ